میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو سمجھداری سوجھ بوجھ عطا فرمائی ہے تو ہمیں ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے بچوں کو چاہے کمی کھانا پڑے، چاہے بہترین کپڑا نہ پہننا پڑے، چاہے قربانیاں دینی پڑے، ہر قربانی کو سہ کر برداشت کر کے آدھی روٹی کھا کر کے اپنی اولاد کو ضرور تعلیم دیں۔ تعلیم سے آپ کی نسل بدلے گی، تعلیم سے آپ کا ماحول بدلے گا، تعلیم سے آپ کا معاشرہ بدلے گا، تعلیم سے آپ کی تہذیب بدلے گی، تعلیم سے آپ کے دسترخوان کا رخ بدلے گا، تعلیم سے آپ کے اندر تہذیب اور ادب آئیں گے۔ تو لہٰذا تعلیم یہ بہت بڑی ہتھیار ہے جس کو آج کے زمانے کے لیے سب سے بڑا ہتھیار اگر کہا جائے تو کوئی کم نہیں ہے۔ اور علم اتنی بڑی دولت ہے جیسے کہ کوئی آدمی گاڑی پر ڈرائیوری کرنے کے لیے بیٹھا ہے، اگر وہ ماہر ہے تو منزل تک پہنچا دے گا، اور اگر وہ ماہر نہیں ہے، سیکھا ہوا نہیں ہے، تو گاڑی کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں اور اپنا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اسی طرح سے علم ہے کہ جب علم ہمارے پاس ہوگا تو اپنی زندگی کی جو گاڑی ہے اس زندگی کو صحیح سمت میں ہم لے کر کے جا سکتے ہیں اور اس کو صحیح راستے میں ڈھال سکتے ہیں اور جہنم کے راستے سے بچ کر جنت کا راستہ اختیار کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ۔ اے لوگوں، جب قیامت قائم ہوگی، حشر کا میدان ہوگا، اللہ تعالیٰ کے سامنے میں تین جماعتوں میں لوگ منقسم ہو جائیں گے۔ ایک جماعت وہ ہوگی جو اللہ کے دائیں جانب ہوگی، دوسری جماعت وہ ہوگی جو اللہ کے بائیں جانب ہوگی، تیسری جماعت وہ ہوگی والسابقون السابقون جو اللہ تعالیٰ کے بالکل سامنے میں ہوگی۔ اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین۔ وہ اللہ کا مقرب جماعت ہوگی، اللہ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہوگی، اللہ کی نعمتوں کی بارش اس کے اوپر ہو رہی ہوگی۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، اس کے سامنے چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے بچے دوڑ دوڑ کر کے آئے گا اور ہاتھ میں شیشے کی گلاس میں لبالب بھرا ہوا شراب لے کر کے آئے گا اور اہلا و سہلا کی صدا دے گا، سلامن سلام کی صدا دے گا، اور اس کے بعد کہے گا کہ لیجئے اللہ نے آپ کے لیے مجھے بھیجا ہے، اس کو آپ قبول فرما لیجئے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون بأکواب واباریق وکأس من معین لا یصدعون عنها ولا ينزفون۔ اس پیالے کے شراب کو جب پیے گا تو نہ سر میں درد ہوگا، نہ گھبراہٹ پیدا ہوگی۔ وفاکہۃ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے لیے بے شمار میوہ جنت کے اندر تیار کر کے رکھا ہے اور جنت کے اندر پرندوں کا گوشت تیار کر کے رکھا ہے۔ ولحم طیر مما یشتہون وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوگی جو دیکھنے میں چاند اور دیکھنے میں لولو زبرجد موتی کی طرح چمک رہی ہوگی، اور یہ جزاء بما کانوا یعملون۔ اللہ فرماتے جو نیک کام کرتے ہیں، اچھے عمل کرتے ہیں، یہ سب بدلہ ہوگا ان لوگوں کا جو دنیا میں اچھے اعمال کیا کرتے ہیں۔ جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر کسی طرح کی لغو بات سننے کو نہیں ملے گی، بے حیائی کی بات سننے کو نہیں ملے گی، کوئی کسی کو گالی نہیں دے گا، کوئی کسی کی غیبت نہیں کرے گا، سب ایک دوسرے کی تعریف کریں گے، ایک دوسرے کی بڑائی بیان کریں گے، ایک دوسرے کے اچھے صفات بیان کریں گے، اور اللہ تبارک تعالیٰ تمام لوگوں کو اس میں اتنا زیادہ پیار اور محبت ڈال دے گا، اتنا محبت ڈال دے گا کہ اللہ سلاما سلاما، ہر آدمی ایک دوسرے کو سلامتی ہی سلامتی پیش کریں گے۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَّا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تہبت کیلا کا گچھا لگا ہوا ہوگا اور اس کے اندر بیری کے درخت ہوں گے اور لمبے لمبے سائے ہوں گے، بے شمار اس میں میوہ ہوگا، اور اس میوہ کو کوئی
کبھی توڑا نہیں ہوگا، کوئی اس کو روکا نہیں ہوگا، ایسی اشیاء اس کے اندر موجود ہوں گے۔ اور اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ۔ ہم عمر اس کے اندر لڑکیاں ہوگی جن سے ان کی شادی کرا دی جائے گی، جنت میں نعمت ہی نعمت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں جن کے دائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا ان کو بڑی بڑی نعمتیں ملے گی، اور یہ پہچان ہوگی اس بات کی کہ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ وہ دنیا میں اچھے اعمال کیا کرتے تھے، نیک کام کیا کرتے تھے، اسی وجہ سے ان کو اچھے اعمال کے صدقے میں، اچھے اعمال کے نتیجے میں ان کے اجر و ثواب کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے جنت کی نعمتیں عطا فرمائی ہے۔ اور جن کے بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ۔ جس کے بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا ان کو لو مارتی ہوئی ہوا میں اس کو چھوڑ دیا جائے گا، جس میں ٹھنڈک نہیں ہوگی، جس میں آگ کے انگارہ ہی انگارہ ہوگا۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، کہ جب جہنم کی آگ میں اس کو دھکیل دیا جائے گا تو ان کو جہنم کی آگ میں جلا جلا کر جب انہیں کوئلہ بنا دیا جائے گا، ان کے جسم کے چمڑا کو اتار دیا جائے گا، نیا چمڑا دیا جائے گا جسم کے اندر، تاکہ نئے طور پر ان کو احساس دلائے، نئے طور پر آگ کے انگارے میں اس کو جلایا جائے، زیادہ سے زیادہ ان کو تکلیف پہنچایا جائے، عذاب علیم میں اس کو مبتلا کیا جائے۔ وہ عذاب علیم جو جسم کے ظاہری حصہ کو بھی جلائے گی، وہ عذاب علیم جو جسم کے اندرونی حصہ کو نار اللہ الموقدہ، اللہ فرماتے ہیں وہ ایسی آگ ہوگی جو اللہ اپنے ہاتھوں سے جلایا ہے، اپنے ہاتھوں سے سلگایا ہے، وہ جسم کے ظاہری حصہ کو بھی جلائے گی، کے اندر جو دل ہے اس دل کو بھی جلا کر کے وہ راکھ کر دے گی۔ ایسی آگ میں جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، جب اس کے اندر بے چینی روئے گا، کانپے گا، پریشان رہے گا، تو ایسی صورت میں وہ کہے گا کہ مجھے کھانا دیجئے، کھانا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کل اللہ تعالیٰ فرمائیں گے شجرۃ الزقوم طعام الاسیم، کہ ان کو زقوم کا پھل کھانے کے لیے دو، ان کا کھانا ان کا کھانا زقوم کا پھل ہوگا، تو لہٰذا زقوم کا پھل ان کو نہیں دیا جائے گا، چل رہی ہوگی، پریشانی کے عالم میں وہ مبتلا ہوگا۔ وہ زقوم کا پھل جب اس کو وہ کھائے گا تو کھانے کی وجہ سے ہوگا، اتنا زیادہ پریشان ہوگا کہ وہ گلے میں جا کر کے اٹک جائے گا۔ اس اٹکے ہوئے کھانا کو اندر نگالنے کے لیے یہ تجرعہ ولا یکاد یسیغہ ویاتیہ الموت، بار بار اس اٹکے ہوئے کھانا کو اندر کرنے کی کوشش کرے گا، چار جانب اسے موت ہی موت نظر آئے گی، لیکن موت نہیں آئے گی۔ اس اٹکے ہوئے کھانے کو اندر داخل کرنے کے لیے وہ اللہ سے فریاد کرے گا، اللہ مجھے پانی پینے کے لیے دیجئے۔ کل حمیم، اس کو کھولتا ہوا پانی پینے کے لیے دیا جائے گا، وہ کھولتا ہوا پانی جموں کے اندر ڈالے گا، حلق کو پھاڑتا ہوا، اتریوں کو جلاتا ہوا وہ باہر نکل جائے گا، وہ پریشان ہوگا۔ میرے بھائیوں، جہنم بہت خطرناک جگہ کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام 18,000 مخلوقوں میں انسان کو جو اشرف المخلوقات بنایا، ان کی آنکھوں میں روشنی دی، انہوں میں سننے کی صلاحیت دی، ان کی زبان میں بولنے کی طاقت دی، اتنا مہذب اور شائستہ معاشرہ دیا، اتنا بہترین گھر دیا، اتنا بہترین کھانا دیا، اتنا بہترین اس کے لیے آسمان سجایا، اتنا بہترین زمین بنایا، اور وقت پر اللہ ہوا چلاتا ہے، وقت پر بارش برساتا ہے، انسان کی ضرورت کے لیے دنیا کے تمام چیزوں کو پھیلا دیا ہے۔ یہ اسی لیے پھیلایا تاکہ یہ انسان اپنے رب کو پہچان سکے، اپنے پیدا کرنے والے کو پہچان سکے، اس کی معرفت حاصل کر سکے، ان کے سامنے سجدہ کرے، ان کے نام کا رٹ لگائے۔ کیونکہ جو آدمی اللہ کو بھول کر زندگی گزارتا ہے، منمانی زندگی گزارتا ہے، نماز چھوڑ کر زندگی گزارتا ہے، خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے، ایسے آدمی کا کل قیامت کے دن بہت بھیانک انجام ہونے والا ہے، عبرتناک انجام ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا۔ بعض کے ناخلف لوگ ایسا بےحس پیدا ہوں گے کہ جو اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھیں گے، نماز کو ضائع کر دیں گے، خواہش نفس کی پیروی کریں گے، فسوف يلقون غيا۔ ان سے کہہ دیجئے جہنم کی دہتی ہوئی آگ ان کے لیے انتظار کر رہی ہے۔
معزز سامعین کرام، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جو آدمی اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیتا ہے، جو آدمی اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیتا ہے، جو آدمی نماز پڑھنا چھوڑ دیتا ہے، جو آدمی حق فیصلہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، جو آدمی انصاف کرنا چھوڑ دیتا ہے، جو حق پنچیتی کرنا چھوڑ دیتا ہے، جو سماج میں سچ بولنا چھوڑ دیتا ہے، جو سماج میں دھوکہ دیتا ہے، بےایمانی کرتا ہے، دوسروں کی مال ہڑپتا ہے، پریشان کرتا ہے دوسروں کو، ایسے آدمی وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، وہ اللہ کا تابعدار بندہ بن کر زندگی نہیں گزارتا، بلکہ شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے، شیطان اس کے دل میں گھس جاتا ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو الرحمن کی ذکر کو چھوڑ دے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، تو شیطان اس کے دل پر مسلط ہو جاتا ہے اور شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے۔ پھر شیطان اس سے کہتا ہے کہ تم تو میرا دوست ہو، اذان ہو رہی ہے تو کیا ہو گیا، چلو تھوڑی دیر اور سن لو۔ شیطان کہتا ہے اذان ہو رہی ہے تو کیا ہوا، چلو مارکیٹ گھوم کر کے آ جاتے ہیں۔ شیطان کہتا ہے اذان ہو رہی ہے تو کیا ہوا، چلو بچہ رو رہا ہے اس کو تھوڑا سا بہلاؤ پھسلاؤ۔ شیطان کہتا ہے کہ پہلے بیوی کی ضرورت پوری کرو، اس کے بعد مسجد جانا۔ شیطان کہتا ہے ابھی جا کے غسل کرو، نماز میں ابھی ٹائم ہے، بعد میں نماز پڑھ لینا۔ تو لہٰذا شیطان اس کو اپنا پٹی پڑھانے لگتا ہے، شیطان اس کو اپنے جال میں پھنسا لیتا ہے، شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے اور اللہ کی عبادت سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو نورانتہ درگاہ کر دیتا ہے، اللہ اس کو اپنی محبت سے ہٹا دیتا ہے، اللہ اس کو اپنی رضامندی سے نکال دیتا ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اس لیے میرے بھائیو یہ ٹھان لیجئے، دل میں جگہ بنائیے کہ ایک طرف شیطان ہے جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ میں تیرے بندہ کو گمراہ کروں گا، تیرے بندہ سے نماز چھڑواؤں گا، تیرے بندہ سے حق چھڑواؤں گا، تیرے بندہ کو غیر محرموں سے بات کرواؤں گا، تیرے بندہ کو غیر محرموں کے اندر داخل کرواؤں گا، تیرے بندہ سے گناہ کرواؤں گا، اور قیامت تک کے لیے مجھے مہلت دیجئے کیونکہ تو نے مجھے جنت سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہاں جاؤ تمہیں مہلت ہے، لیکن موت تک مہلت ہے، قیامت تک نہیں۔ ایک انسان کو موت تک وہ بہلا سکتا ہے، پھسلا سکتا ہے، لیکن قیامت تک نہیں بہلا پھسلا سکتا۔ اور ایک انسان کے پاس موت تک ہی سدھرنے کا موقع ہے، موت تک ہی اپنی زندگی بنانے کا موقع ہے، موت تک ہی اپنی زندگی سنوارنے کا موقع ہے، موت تک ہی اپنے اخلاق کو درست کرنے کا موقع ہے، موت تک ہی کر گزرنے کا موقع ہے، موت تک ہی ترقی حاصل کرنے کا موقع ہے۔ موت کے بعد انسان کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے شیطان نے کہا تھا مجھے مہلت دیجئے۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہیں مہلت ہے جاؤ، لیکن یاد رکھنا جو تیری بات سنے گا وہ میرا نہیں ہوگا، جو تیرا ہوگا میں تم سے اور ان سے جنہوں نے تیری تابعداری کی ہے، تیری وفاداری کی ہے، تیری حکم کو مانا ہے، ان دونوں سے میں جہنم کو بھر دوں گا۔ جو شیطان کا مانے گا وہ اللہ کا نہیں ہوگا، اور جو اللہ کا ہوگا وہ شیطان کی بات نہیں مانے گا۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے عورتوں کی جماعت، تم اپنے گھروں میں قرار پکڑ کر کے رہو، زمانہ جاہلیت کے طرح بن سور کر کے باہر نہ نکلا کرو، کیونکہ زمانہ آج تمہیں ننگا دیکھنا چاہتی ہے، زمانہ آج تمہاری عزت کو پامال کرنا چاہتی ہے، زمانہ تمہارے خوبصورت چہرہ سے کھلواڑ کرنا چاہتی ہے، زمانہ آج تمہیں ذبح کرنا چاہتی ہے، زمانہ تمہاری عزت کو داغدار کرنا چاہتی ہے۔ میرے بھائیو دنیا کی کون سی قیمتی چیز ہے جس کو انسان چھپاتا نہیں ہے، چاہے وہ پیسہ ہو، چاہے وہ شیشہ ہو، چاہے وہ قیمتی جوہر ہو۔ عورتیں زیور کو چھپاتی ہیں، عورتیں سونا کو چھپا کے رکھتی ہیں، عورتیں چاندی کو چھپا کے رکھتی ہیں، پیسے کو چھپا کے رکھتی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ قیمتی آلہ ہے، قیمتی شے ہے۔ اس روئے زمین پر سب سے قیمتی تحفہ، اس روئے زمین پر سب سے قیمتی دولت اللہ تعالیٰ نے جو بھیجا ہے وہ عورت کی شکل میں ہے، تو لہٰذا عورت چھپانے کی چیز ہے، عورت پردے کی چیز ہے، کیونکہ عورت کے معنی ہی پردہ کے آتے ہیں۔ جو پردہ میں رہتی ہے یقیناً وہ عورت ہے، اور جو پردہ میں نہیں رہتی وہ عورت کہلانے کے لائق نہیں ہے۔
وہ اپنے آپ کو لڑکی کہہ سکتی ہے، وہ اپنے آپ کو دھوکے باز کہہ سکتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ عورت نہیں ہو سکتی، کیونکہ عورت کے معنی ہی پردہ کے آتے ہیں۔ جو عورت پردہ کرے گی وہ معذب ہوگی، جو عورت پردہ کرے گی وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے باعظمت ہوگی، جو عورت پردہ کرے گی ان کی عظمت کو، ان کے مقام کو بڑھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر مثال پیش کیا ہے، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ اے عورتوں، اگر تمہیں مال کی لالچ ہے، اگر تمہیں دولت کی لالچ ہے، اگر تمہیں مکان کی لالچ ہے، اگر تمہیں گاڑیوں کی لالچ ہے، اگر تمہیں بدیسیوں کی لالچ ہے، تو یاد رکھو آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، ان کے پاس دولت تھی، ان کے پاس زیورات تھے، ان کے پاس خادمہ تھی، ان کے پاس نوکر تھا، لیکن جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا تو انہوں نے کہا کہ اے فرعون، میں اللہ پر اور اس کے موسیٰ پر ایمان لا چکی ہوں، اب مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ کہا کہ ایمان سے پھر جاؤ ورنہ تمہارے لباس اتار دیے جائیں گے، ورنہ تم سے زیور چھین لیے جائیں گے، تم سے باندیوں کو ہٹا لیا جائے گا، تم سے غلام کو چھین لیا جائے گا، تمہاری ساری آرائش چھین لی جائے گی، تمہاری عصمت پر داغ لگا دیا جائے گا، تمہارے منہ پر لوگ تھوکیں گے۔ کہا کہ ہر چیز برداشت کر لوں گی لیکن ایمان سے پھرنا برداشت نہیں ہے، ایمان سے پھرنا برداشت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، تاریخ میں وہ منظر بھی دیکھا کہ حضرت آسیہ جو بڑے بادشاہ کی بیوی، فرعون کی بیوی تھی، ان سے پہلے خادمہ کو چھین لیا گیا، باندیوں کو چھین لیا گیا، اس کے بعد ان سے خادم کو چھینا، ان سے زیورات نکال لیے، گھر سے ان کو بے گھر کر دیا، اس کے بعد ان کے چمڑی کو چھین لینے کی جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا حکمت بھری درد بھری آواز میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ مجھے فرعون کی دولت نہیں چاہیے، اے اللہ مجھے فرعون کی زیور نہیں چاہیے، اے اللہ مجھے فرعون کی کچھ نہیں چاہیے، مجھے بوٹی بوٹی کاٹ دے یہ برداشت کر لوں گی لیکن ایمان سے پھرنا میں برداشت نہیں کروں گی، عزت کی میں سودا نہیں کروں گی۔ لہٰذا انہوں نے سارا چیز قربانی دے دیا، سب چیز چھین لیے گئے، منہ پر پھونکا گیا، ان کے لباس چھین لیے گئے، ان کے جسم سے چمڑے چھین دیا گیا، لیکن انہوں نے ایمان سے سودا نہیں کیا۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر کے اللہ سے کہا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ۔ اے اللہ مجھے اپنے پاس جنت میں گھر بنا کر کے دے دیجئے، مجھے آپ کے پاس گھر چاہیے، مجھے دنیا کی کوئی دولت نہیں چاہیے۔ آج عزت کے لیے، آج دولت کے لیے، آج مکان کے لیے، آج زیورات کے لیے، آج گاڑیاں کے لیے ہماری مائیں اور بہنیں اپنی عزتوں کی سودا کر رہی ہیں، اپنے شوہر کو چھوڑ کر دوسرے مرد کے ساتھ بھاگ رہی ہے، اپنے بچوں کو چھوڑ کر غیر مردوں کے ساتھ شادی رہی ہے، بغیر طلاق دیے ہوئے غیر محرم مردوں سے بات کر رہی ہے۔ کیا یہ اتنی بڑی ظلم نہیں ہے؟ اس زمین کے لیے بھاری بوجھ نہیں ہے کہ ایک عورت خود شادی شدہ ہے، ان کے پاس شوہر ہے، ان کے پاس بچے ہیں، سب کچھ کے ہوتے ہوئے پھر وہ غیر محرم مرد کے ساتھ وہ کیسے بات کرتی ہے، ان سے ملنے کے لیے کیسے جاتی ہے، ان سے شادی رچانے کے لیے کیسے جاتی ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر شادی شدہ کوئی بیوی 1000 مرتبہ کسی سے شادی کر دے تو ان کی شادی کبھی نہیں ہو سکتی، وہ ہمیشہ کے لیے حرام کام میں ملوث ہو جائے گا۔ میرے پاس اتنے سارے استفتاء ہیں، اتنے فتویٰ ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا، اور ساری یہی شکایتیں ہیں کہ میرے پاس 5 بچے ہیں اور میری بیوی چھوڑ کر کے غیر کے ساتھ بات کرتی۔ کوئی کہتا ہے کہ میرے پاس 3 بچے ہیں، میری بیوی فلاں کے ساتھ پھنس گئی ہے اور وہ ایسا ویسا کر رہی ہے۔ کبھی بیوی آ کر کہتی میرے پاس 5 بچے ہیں، میرا شوہر غیر عورت سے جا کر کے بات کرتا ہے، وہ میرے قابو میں نہیں ہے۔ اس طرح کے 1-2 مسائل نہیں، ڈھیر سارے مسائل ہیں، اور اس کا علاج کوئی ضابطہ، کوئی اصول اور کوئی ترتیب نہیں ہے۔ اس کا ضابطہ صرف یہ ہے کہ اس کے سینے میں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کل ہمیں قبر میں سونا پڑے گا، اور قبر کی مٹی کے نیچے جو اوپر نے کیے ہیں اسی کا حساب دینا پڑے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی مرد غیر عورت کے جسم میں ہاتھ لگاتا ہے اور کل قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے وہ آئے گا تو ایسی صورت میں ان کے سر پر کیل ٹھوک کر کے ان کو
کو ہلاک کیا جائے گا، وہ مرے گا نہیں، کیل ٹھوکا جائے گا اس کے سر پر، اور کیل ٹھوک ٹھوک کر کے ان کو تکلیف دی جائے گی۔ 70 گز زمین کے اندر ان کو دھسایا جائے گا، غیر محرم کو چھونے کا یہ نتیجہ، یہ انجام ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ سب کے لیے یہی سندیش ہے کہ اپنے سماج کو پاک کیجئے، اپنے معاشرے کو صاف کیجئے، اپنے دل کو پاک کیجئے، دل میں اللہ کی محبت کو بسائیے، دل میں اللہ کی محبت کو بسائیے، اپنی خاندان اور اپنے سماج کی عزت کو سمجھیے اور ان کی غیرت کو مت اچھالیے، کیونکہ ہماری سماج بہت بدنام ہو چکی ہے، ہماری سماج بہت نیچے گر چکی ہے۔ اب اللہ کے واسطے اس کو اٹھا لیجئے، اللہ کے واسطے اس کو تھوڑا سا سہارا دیجئے، اللہ کے واسطے اس کو محفوظ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، جو تمہیں پسند آئے ان سے شادی کر لو۔ گارجن کو کہا شادی کر دو، اگر وہ جس سے شادی کرنا چاہتا ہے کر دو، یہ مت دیکھو کہ میرے بستی کا ہے، یہ ہے یا نہیں ہے، یہ مت دیکھو کہ میرا وہ ذات اور برادری کا ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اگر ان کا دل ان کے اوپر آ گیا ہے، اگر وہ کسی طرح سے ان سے شادی کرنا چاہتا ہے تو تم ان سے شادی کر دو اور شارٹ کٹ میں سنت کے مطابق شادی کر دو۔ اگر وہ فقیر ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ، اگر وہ فقیر ہے تو اللہ اسے امیر بنا دے گا، اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو زمین میں فساد برپا ہوگا۔ وہ فساد برپا کیا ہوگا؟ ابھی پرسوں کی بات ہے، ایم پی سے فون آیا، انہوں نے کہا کہ میں فلاں نام کا لڑکا ہوں، میں مسلمان ہوں، ایک لڑکی سے 3 سال سے میں شادی کرنا چاہ رہا تھا، ان کے گھر والے تیار نہیں ہوئے، ابھی 15 دن پہلے وہ غیر مسلم کے ساتھ بھاگ گئی، غیر مسلم کے ساتھ وہ لڑکی بھاگ گئی۔ اب بتائیے نسل گیا کہ نہیں گیا؟ ان سے جو بچے ہوں گے، ان سے جو خاندان ہوں گے، ان کا کیا ہوگا؟ اور ان کے ماں باپ کی عزت کا جنازہ اٹھا کہ نہیں اٹھا؟ اگر وہ مسلمان سے شادی کر دیتا تو کیا کوئی پریشانی تو نہیں، کوئی اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں تھا؟ تو لہٰذا فساد کس طرح سے برپا ہوتا ہے؟ فساد کس طرح سے برپا ہوتا ہے کہ عزت کا جنازہ اٹھ جاتا ہے۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ شادی سے پہلے کسی بھی طرح کی محبت، کسی بھی طرح کا میل ملاپ یہ قطعاً جائز نہیں، یہ قطعاً جائز نہیں ہے، اور یہ معاشرے کے لیے سب سے بڑا جرم ہے، سب سے بڑا بدفعلی ہے۔ یہ نظر کا زنا ہے، یہ زبان کا زنا ہے، یہ ہاتھ کا زنا ہے، اور زانی لوگ کل قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے آئیں گے تو ان کا حشر، ان کا انجام بہت برا ہوگا۔ ایک شاعر نے کہا خطے گناہ میں جب گناہ تو کر چکا پھر کچھ نہیں، خطے گناہ میں جب گناہ تو کر چکا پھر کچھ نہیں، ایک ذرا سی دیر کی ہے یہ مزہ پھر کچھ نہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے گناہ میں انسان ملوث تو ہو جاتا ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے اللہ کی محبت سے ہٹ جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے اللہ کی رضا سے وہ نکل جاتا ہے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، آپ کے پاس سب سے قیمتی دولت اور سب سے قیمتی جوہر اگر کوئی چیز ہے تو آپ کی غیرت، آپ کی شرم، آپ کی حیا ہے۔ جس عورت میں حیا نہیں، پاک دامنی نہیں، وہ عورت نہیں ہے۔ اگر دنیا کے سارے زیورات ٹوٹ جائے تو وہ جوڑا جا سکتا ہے، بنایا جا سکتا ہے، تمہاری غیرت اگر ٹوٹ جائے، تمہاری عزت ایک بار ختم ہو جائے تو یاد رکھنا دنیا کی کوئی دولت اس غیرت کو، اس عزت کو واپس نہیں کر سکتی ہے۔ اس لیے اپنی عزت کا احترام کریں، اپنی غیرت کا خیال رکھیں، پڑھیں، ادب کے دائرے میں رہ کے پڑھیں، تہذیب کے دائرے میں رہ کر کے پڑھیں، اور لڑکے اور لڑکیوں کے پڑھنے کا ہر سسٹم الگ ہو، چونکہ بالغ مرد اور بالغ عورت دونوں کو احتیاط کرنے کے لیے کہا گیا ہے، محتاط رہ کر کے پڑھنے پڑھانے کا حکم دیا گیا ہے۔ پڑھائی دونوں کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ مرد اور عورت دونوں پر علم حاصل کرنا ضروری ہے، جس سے وہ حلال حرام کی تمیز کر سکے اور تہذیب و ثقافت کی زندگی جی سکے۔
سکے اور سماج اور معاشرے میں ایک ترقی یافتہ اور تہذیب یافتہ وہ مرد عورت کہلا سکے۔ تو لہٰذا معاشرے کے لیے دونوں کے لیے تعلیم ضروری ہے، لیکن تعلیم کے لیے ان کا تہذیب بھی ضروری ہے، ان کا ادب بھی ضروری ہے، گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے، کیونکہ صرف تعلیم ہو گناہ نہ ہو تو وہ ابلیس بن جاتا ہے، اور صرف گناہی گناہ ہو تعلیم نہ ہو تو وہ انسان نہیں، وہ حیوان ہے۔ تو لہٰذا ہر اعتبار سے ہم سب کو اپنے سماج کا خیال کرنا ہوگا، احترام کرنا ہوگا، اور زندگی ایسے جیو کہ دشمنوں کو رشک ہو، موت بھی آئے تو دنیا دیر تک ماتم کرے۔ آخری بات ٹھیک ہے، 2 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ آج کل ہمارے رشتہ، سماج، خاندان میں بڑی لڑائیاں، بڑی نفرت اور بڑی دشمنیاں۔ سماج یہ معاشرے کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہوا کرتی ہے، اور خاندان یہ سماج کے لیے سب سے مضبوط پہلو ہوا کرتا ہے۔ تو لہٰذا ہمارے رشتہ دار میں جو خون کا رشتہ ہے، جس کو خاندان کہتے ہیں، اس میں کسی طرح کی بولا چالی بند نہیں ہونا چاہیے، اس میں لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، بھائی بھائی میں افراتفری نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ بہت قیمتی چیز ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے لوٹ رہے تھے، ایک جگہ آرام فرمایا، تو ایک وہاں پر عورت تھی جو تنور میں روٹی بنا کر کے دے رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لشکر وہاں پہنچے تو انہوں نے سب کو روٹی بنا کر کے کھلایا، اور جب آپ کا وفد وہاں سے جانے لگا تو اس عورت نے کہا کہ ہم آپ کے صاحب سے ملنا چاہتے ہیں، ایک صحابی سے کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عورت کہتی ہے کہ آپ ہم کو یہ بتائیے کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جب وہ آگ کے پاس آنے لگتا ہے تو ہم دھکا مار کر کے اس کو باہر کر دیتے ہیں تاکہ اس کو آگ کی تپش نہ لگے، آگ میں وہ گر نہ جائے، وہ جل نہ جائے۔ ہم اتنا دھکا مار مار کر کے ان کو باہر کرتے ہیں اور آگ سے بچاتے ہیں، میرا ہاتھ آگ میں جلتے رہتا چونکہ ہم تنور پہ روٹی بناتے ہیں، میں سب کچھ برداشت کر لیتی ہوں لیکن بچے کے لیے گوارا نہیں کرتی۔ ذرا یہ بتائیے کہ جو اللہ ہے آپ کا، وہ اللہ اپنے بندہ سے سنا ہے کہ جتنی مائیں ہیں ان تمام ماؤں کی محبت سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، تو وہ اپنے بندہ کو کیسے آگ میں ڈالے گا؟ وہ اپنے بندہ کو کیسے آگ میں ڈالے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر نیچے کر کے بیٹھ گئے اور آنکھوں سے آنسو جانے لگا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا، اور جبرائیل امین یہ آیت لے کر کے آئے، وَظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ وہ انسان خود اپنے جان پر ظلم کرتا ہے، وہ خود اپنے آپ کو جہنم کے آگ کا مستحق بناتا ہے، ورنہ تو میں بہت زیادہ اپنے بندہ سے محبت کرتا ہوں۔ جب بندہ صحیح طریقے سے زندگی جی کر کے آئے گا تو میں اس کو جہنم کی آگ میں کبھی نہیں ڈالوں گا، بلکہ اس کو میں جنت کا مستحق بناؤں گا اور جنت میں اس کو جگہ دوں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنے بچوں کو پڑھائیے، تعلیم پر دھیان دیجیے، اور جو خرچ مانگے آپ کے علماء کرام بڑھ چڑھ کر کے آنکھ بند کر کے ان پر خرچ کیجیے، انشاءاللہ آپ کا یہ خرچ کرنا کل ہو کر کے مستقبل میں آپ کے لیے بڑا روشن دن ہوگا، اور آپ کے گاؤں سماج بدلنے کے لیے یہ بڑا کام ہوگا، سرمایہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نہ گھر کو نہ در و دیوار کو بدلو، نہ گاؤں کے ٹھیکیدار کو بدلو، شرط یہ ہے تمہارے زمانہ تمہارے قدموں میں ہوگی، شرط یہ ہے کہ اپنے کردار کو بدلو۔ وما علینا الا البلاغ۔